تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، if you love اللہ سبحانہ و تعالی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، if you love اللہ سبحانہ و تعالی، if you do the عبادہ of اللہ سبحانہ و تعالی، if you do the sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you want that Allah should love you as well, and you want that Allah should listen to your prayers, and that if you want that Allah should listen to your du'as, oh people, what you should do, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کو فالو کرنا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے لوگوں تم رسول اللہ سے محبت کرو، والہانہ محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، کیونکہ یہ اصل ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عربی کے اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then iman is a piece of junk, is a piece of waste, is a piece of garbage without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اسی لیے امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سخن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کو اپنی زبان سخن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وقار ترجمہ کرنا جو ہے بہت نازک کام ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کے مفتی زبیر رضوی صاحب جو میرے والد گرامی حضور توصیف ملت کے خلیفہ بھی ہیں، میں نے ان کو جو ہے برسر منبر دیکھا کہ جو ہے آپ کتاب جو ہے تلاوت فرماتے، آپ جو ہے فتاوی رضویہ میں سے فتاوی شریف پڑھتے اور برجستہ اس کا ترجمہ فرماتے۔ آج میں کہتا ہوں حضرات ذی وقار کہ آج کے روایتی مولوی حضرات فتاوی رضویہ شریف کی ایک سطر صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اور مفتی صاحب قبلہ نہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور ان کے استاذ حضرت استاد العلماء حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ ان کا مجھ سے حکم ہوا، انہوں نے مجھ پر جو ہے ایک چیز کا جو ہے حکم فرمایا کہ آج میں تقریر انگریزی زبان میں کروں، تو حضرات ذی وقار مجھے اپنے انگریزی دکھانے کا یا عربی سمجھانے کا، عربی بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا حکم ہوا ہے، یہ میرے ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اس کی انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ یہاں پر بعض لوگ جو نوجوان طبقہ ہے وہ انگریزی سے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا آپ انگریزی میں اگر تقریر فرمائیں گے تو یہ لوگ متاثر بھی ہوں گے، متوجہ بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یا ایہا الاخوۃ المسلمین، I just read a verse from Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala states, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah tabarak wa ta'ala says in the Holy Quran, قُلْ. And what is the translation of this قُلْ?
بعض نے اس قل کا ترجمہ کیا، کہو، بعض نے اس قل کا ترجمہ کیا، بولو، بعض نے اس قل کا ترجمہ کیا، سناؤ۔ قربان جائیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت پر، قربان جائیں آپ کے علم و فضل و کمال پر، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اس قل کا ترجمہ کر کر قلم توڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو، او بیلیورڈ inform your people, او بیلیورڈ you inform، قل، کیا کہو، کس کو کہو، اے محبوب تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، if you love اللہ سبحانہ وتعالی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، if you love اللہ سبحانہ وتعالی، if you do the عبادہ of اللہ سبحانہ وتعالی، if you do the sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you want that Allah should love you as well, and you want that Allah should listen to your prayers, and that if you want that Allah should listen to your du'as, oh people, what you should do, آپ کو کیا کرنا چاہیے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ، اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کو فالو کرنا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے لوگوں تم رسول اللہ سے محبت کرو، والہانہ محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، کیونکہ یہ اصل ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عربی کے اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then iman is a piece of junk, is a piece of waste, is a piece of garbage without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اسی لیے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سخن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کو اپنی زبان سخن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرت ذوالفقار اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور بے شک ہم سب یہاں پر محبت خداوند قدوس میں ہم یہاں اکٹھا ہیں، ہر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، جتنی ریاضتیں کی جاتی ہیں، جتنے معاملات ہیں وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان کو فرما دیجئے، اپنا پیغام، میرا پیغام میرے بندوں کو بتا دیجئے، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بدلے میں چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو اے محبوب یہ آپ سے محبت کریں، اے محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، اے محبوب یہ آپ کو فالو کریں۔ جب یہ آپ کو فالو کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، جب یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو آپ جو ہے آپ کی اطاعت کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار، آپ اور ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ محبت کرے گا تبھی ہمیں جنت عطا کی جائے گی، ہمیں جو ہے دین و دنیا کی برکات عطا ہوں گی۔ کب ہوں گی؟ کہ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو حضرات ذی وقار
محبت رسول آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول آپ کے اوپر فرض ہے. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ یہ جان ایمان ہے، جان ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں جو ہے محبت رسول نہیں، اس کا ایمان جو ہے اس کے منہ سے مار دیا جائے. اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، اس کا ایمان بیکار و برباد ہے. بغیر عشق مصطفیٰ کے، بغیر محبت رسول کے ایمان کسی کام کی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضرات دی وقار مفتی صاحب قبلہ، آج عالم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں. وی ڈو ناٹ فالو اینی ون ایلس، وی جسٹ جو ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ gives us the address of his رسول. If you want to love me, if you want to follow my commandments, if you want to act on what I have said, you have to come and follow Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اگر آپ کو جو ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہمیں حاصل ہوگی. حضرات دی وقار، آج ہم اور آپ تو جو ہے اس محبت بھری محفل میں میلاد مصطفیٰ کرنے ہم اور آپ جو اکٹھا ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں. ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. حضرات دی وقار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے سرکار نہ چاہے اور وہ ان کی میلاد کی محفل میں آ سکے، جسے سرکار نہ چاہے وہ سرکار کے ذکر میں شامل ہو سکے. حضرات دی وقار، this is impossible that if سرکار دو عالم، سرور دو عالم، نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم does not will, if he does not will for anyone to come to his ذکر میلاد کی محفل میں، in his میلاد محفل, they cannot gather because this is the will of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And I can prove that. علماء says اگر کوئی شخص اللہ کے آگے، اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، if someone does not pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس نے چاہا اس لیے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اس نے چاہا اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے، وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو محفل میلاد میں شامل نہیں ہوتا، جو آقا کے ذکر میں شامل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی ہے. اللہ کے رسول چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کے محبوبوں کی جماعت میں شامل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والکرام وابن الکریم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات دی وقار، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا کیا جو ہے نہ وقت ہے اور نہ مجھے کہا گیا ہے. بس مجھے جو ہے 10-15 منٹ کا وقت دیا تھا، 2-4 جملے انشاءاللہ کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. حضرات دی وقار، اگر کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہے، if someone does a favor upon us in the time of need، اگر ہمیں کوئی جو ہے ہمارے وقت مدد، ہمارے وقت ضرورت کوئی کام آتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم حتی الامکان اس کی وہ احسان بھولتے نہیں ہیں. اس کی جو ہے یاد ہم مناتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس شخص نے فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں مدد کی ضرورت کے وقت پہ اس نے ہماری یہ مدد کی تھی. تو حضرات دی وقار بتائیے، جب حضرت انسان کرے احسان تو ہم نہیں بھولتے، تو بتائیے جب احسان کرے رحمان
تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرات ذی وقار, if a human being does a favor upon us, we do not forget. حتی الامکان ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ we do not forget that favor that he has done upon us. We do not forget that. Then if a human being is doing a favor and we are not letting it go, we are not forgetting it, then how can we forget the ihsan, the favor of Rahman? Who did it? The favor did by Rahman. And how he did it? Allah Tabarak wa Ta'ala states in the Holy Quran. Allah says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. حضرات ذی وقار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی, ہم پر احسان فرمایا. یہ آسمان بنایا, ہم پر احسان فرمایا. چرند و پرند بنائے, ہم پر احسان فرمایا. شجرات اور حشرات بنائے, ہم پر احسان فرمایا. نباتات بنائے, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ عطا فرمائے, ہم پر احسان فرمایا. اللہ نے ماں کے دل میں ممتا عطا فرمائی, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے مغفرت کا وعدہ فرمایا, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دامن مرشد عطا فرمایا, ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولتا, دیکھتا, سنتا بنایا, ہم پر احسان فرمایا. یہ تمام چیزیں دنیا میں جو شے موجود ہے, جو بھی عطا فرمائی, ہم پر احسان فرمایا. لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احسان کہہ کر یاد نہیں فرما رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ has bestowed all the bounties upon us, but he did not say that these are my favors upon you. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب احسان اعظم فرما رہا ہے, احسان عظیم فرما رہا ہے, تو اس کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ says in the Holy Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ states, he says, indeed Allah has bestowed his favor upon mu'mineen. Allah has done the favor upon mu'mineen when Allah subhanahu wa ta'ala has sent his beloved messenger amongst us. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک بالتاکید لقد من اللہ علی المومنین, اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر, مومنین کی جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان اعظم فرما رہا ہے جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما رہا ہے. حضرات ذی وقار, ہم اور آپ کو چاہیے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے میلاد کی محفل میں شامل نہیں ہوتا, یا فلاں شخص جو ہے محفل میلاد نہیں کرتا. میں کہتا ہوں انہیں چھوڑ دو, میلاد منانا ہمارا حق ہے, کیونکہ اللہ خطاب ہم سے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں پر احسان ہے. تو بتاؤ میلاد منانا کس کا حق ہے؟ میلاد منانا مومنین کا حق ہے, ایمان والوں کا حق ہے. ایمان والوں کی یہ جو ہے شیوا ہے کہ وہ رسول اللہ کے میلاد کی محفلیں سجائیں, رسول اللہ کا ذکر سجائیں, رسول اللہ کے ذکر میں شامل ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. حضرات ذی وقار, وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنی گفتگو کو اور طویل کروں. بس ایک آخری بات کہہ کر میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. ایک مثال آپ کو دے کر میں رخصت ہو رہا ہوں. حضرات ذی وقار, کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے, میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے, اور میلاد کی کیا اصل ہے, میلاد کیسے افضل ہو سکتی ہے, میلاد کی جو ہے اہمیت کیسے ہو سکتی ہے. حضرات ذی وقار, آپ مجھے اتنی چھوٹی سی بات بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان شریف کی آخری عشرے میں ایک رات رکھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رات میں نازل فرمایا، اور اس رات کو ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل فرماتا ہے۔ تو حضرات دی وقار مجھے ایک بات بتائیے کہ جس نبی پر نازل ہونے والا قرآن جس رات میں نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، پھر ذرا غور فرمائیے کہ جس رات میں وہ نبی اتر جائے، وہ نبی مبعوث ہو جائے، وہ نبی جو ہے اس دنیا زمانہ میں تشریف لے آئے، وہ رات کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی، وہ رات کتنی افضل و بالا ہوگی۔ حضرات دی وقار اب جو ہے اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے اس رات میں آئے تھے، تو اس رات کو ہر سال کیوں منا رہے ہو؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بتاؤ کیا قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں، ایک رات میں، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، اور آنے والے تمام سالوں میں جتنے بھی لیلۃ قدر آئیں گی اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم 12 ربیع النور کو جس دن تشریف لائے، قیامت تک کے لیے وہ سارے 12 ربیع النور شریف 1000 لیلۃ القدر سے افضل ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم،